جناب کامران مرتضیٰ صاحب، حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر شکریہ وقت دینے کا. پہلے ایک کوئک کامنٹ اس پہ تو کیجیے گا کہ آپ اس امر کی تائید کرتے ہیں یا مذمت کے آج اراکین پارلیمان جب نکلنا چاہتے تھے وہ مجتمع ہو کے اڈیالہ کی جانب گامزن ہونا چاہتے تھے تو پارلیمان کے راستے مسدود کر دیا کہ باہر نہیں نکلنے دیا گیا انہیں، اس پہ کیا کہیے گا؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ ہم کو خراب کر رہا ہے. یہ جمہوریت ختم کر دے گا الٹیمیٹلی. اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مذمت ہی کرتے. رائٹ. اور باقی سر آج کے احتجاج پہ کیا کہیے گا؟ آپ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے، جب سب کہہ رہے تھے کہ علی امین صاحب آج گئے کہ کل گئے، تب آپ کہہ رہے تھے علی امین صاحب کہیں نہیں گئے، علی امین صاحب نے تو ابھی ڈیلیور کرنا ہے مزید، یعنی کہ کسی کو، اور وہ 5 اگست بھی ڈیلیور کریں گے انورٹڈ کاماز میں. تو انہوں نے ڈیلیور کر دیا کامران صاحب؟ آپ دیکھیے نا، آج کچھ بھی نہیں ہوا نا، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے نا. تو اس طرح کا کمزور ہاتھ ڈالنا دوسروں کو شیئر کرنے کے مترادف ہوتا ہے. یہ بھی درست رویہ نہیں ہے. یا تو آپ احتجاج نہ کریں، جب اتنے ہی کمزور ہیں تو پھر اس طرح کا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آرام سے بیٹھ جائیے، پھر ٹائم گزرنے دیجیے. پھر جب آپ کا اچھا وقت آئے گا، خود بخود آئے یا جیسے بھی آئے، اس وقت کا انتظار کریے. تو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور اس طرح کی کمزور احتجاج کرتے ہیں اور جگ انسائی کرتے ہیں، اپنے پہ لوگوں کو انساتے ہیں. کے پی کے میں جو آج موومنٹ ہوئی، گنڈا پور صاحب نے ریلی لیڈ کی، آپ کو متاثر کن نہیں لگی؟ نہیں، ایک تو وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور وہ یہ تیسری ٹرم ہے جس میں ان کی حکومت چل رہی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا اگر وہ اتنا ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اس سے بھی نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک سی ایم اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس نے جو ہے وہ سارے محکموں کے جو ہے نا ملازمین کو بھی بلوایا ہوگا اس میں رش بڑھانے کے لیے. اس کے باوجود صرف اتنے سارے لوگ. اور آپ نے 26 نومبر سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایک رسک لیا ہے، اس کا خلاصہ یہ تھا مطلب آپ کی بات کا کہ 26 ناکام ہوگا اور پھر ناکام ہو جائے گا تو پھر تحریک یا پی ٹی آئی کا جو بھی جد و جہد ہے اپنے لیڈر کی آزادی کے حوالے سے وہ اور پیچھے چلی جائے گی. پھر ایسا ہی ہوا، 26 کے بعد اٹھ ہی نہیں سکے دوبارہ، اب جا کے آئے 5 اگست کو. اب آج جو کچھ ہوا ہے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو اپنا ہدف ہے یعنی اپنے لیڈر کو آزاد کرانا، اس سے اور دور چلی گئی؟ اس سے مزید دور چلی گئی ہے. ان کو اور جو ہے نا طاقت فراہم کر دی ہے. آپ کی کمزوری جو ہے دوسرے کی طاقت بن جاتی ہے. تو یہ جو کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا ہے یہ ان کی طاقت کا ایک طرح سے ان کو مل گئی ہے، اور اس کو طاقت ملنے کے بعد جو ہے وہ مزید ان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. اور جو باقی تھوڑے بہت کیس رہ گئے اس میں بھی سزائیں ہو جائیں گی اور اس میں بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گی. مگر یہ اس طرح سے وہ بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے نا یہ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ خراب کر رہے ہیں، یہ اس دستور کے ساتھ خراب کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ خراب کر رہے ہیں. یعنی نااہلیاں قانون کے مطابق نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کے بعد آگے ریمیڈیز پڑی ہوئی ہیں. ریمیڈیز اگر فرض کریے کہ وہ الیکشن جس میں انہوں نے نااہلیاں کر دی تو وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کوئی اور دوست آ جاتا ہے تو کیا پھر اس کے لیے ان کو واپس خالی کر کے دیں گے یہ جو سیٹیں ہم آکوپائی کر لیں گے؟ کیا یہ ان کے لیے ہم جو نا انتظار کرتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. آئی تھنک وہ ایک آدھ فیصلے میں تو لکھا ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات تک ابھی الیکشن معطل ہے، ڈی سیٹ کریں الیکشن سم تھنگ لائک دیٹ ہے کہیں نہ کسی جب جمشید دستی صاحب والے میں ہے اور کا جمشید دستی صاحب والے میں ہے یا پشاور ہائی کورٹ میں چترادی صاحب والے معاملے میں بھی شاید کہیں پہ ہے. ہاں لیکن سب میں نہیں ہے، سب میں نہیں ہے. سب میں نہیں ہے. کہیں ایک جگہ پہ بھی ہو گیا تو یہ مسئلہ بن جائے گا. ویسے بھی دیکھیے کتنی بے عزتی والی بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو بھی آپ فارغ کر رہے ہیں. وہ جیسے بھی آیا ہے، جو بھی ہمارا اختلاف ہو، کسی اور کے اخلاف ہمیں پسند ہو ہمیں پسند نہ ہو، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو آپ اس طرح سے ڈی سیٹ کر دیں گے. اس طرح سے رسوائیاں نہ کریں. آپ کو لگتا ہے ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا نائل ہونے والے لوگوں کو؟ ملنا چاہیے، اور اگر نہیں ملے گا تو پھر اس کا مطلب پھر اگین یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ پہ یہ انگلیاں اٹھیں گی. یہ تو چلے اسپیشل کورٹ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہماری جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہوئی ہے. بالکل ویسے تو بیٹھ گئی ہے مگر پھر جو ہے نا لیٹ گئی. بیٹھنے کے بعد میں اس میں ایک اور کیفیت بھی جو ہوتی ہے. اچھا آخری بات سے بتا دیں کہ یہ پی ٹی آئی سے تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ سامنے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آپ کی جماعت کیوں نہیں آتی؟ وہاں تو اچھزئی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دیگر بھی ہے نا، کھوکر صاحب ہیں. سر آنکھوں پہ اچھزئی صاحب کا احترام ہے، سب کچھ ہے، مگر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید ان کے ہاں جو ہے نا خود کہیں پہ ایسا رویہ موجود ہے، اگر وہ غور کریں کہ دوسرے جو ہے نا شاید شامل نہ ہوں یا دوسرے نزدیک نہ آئیں. یہ میری فیلنگ ہے. اور کیونکہ میں اس پارٹی کو جو ہے جس پارٹی نے یہ بات کرنی تھی میری پارٹی کی طرف سے اس کو لیڈ کر رہا تھا،
تو میری فیلنگ جو ہے نا الٹیمیٹلی یہ ہے کہ بات بنانے والی نہیں تھی یا بات بننے والی نہیں تھی. جو کچھ ہم کہتے تھے اس کا جو ہے جواب جو ہے نا وہ ایک صاحب آ کے بتاتے تھے کہ آپ کی باتیں جو ہے نا تقریباً خان صاحب کو قبول ہیں, دوسرے صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ باتیں تو خان صاحب تک پہنچی نہیں ہیں. تو اس طرح کے معاملات تھے, تو پھر نہیں ہو سکتا تھا. ہم بہت آگے نکل جاتے, اس کے بعد واپس آنے کے لیے رستہ نہ رہتا. پہلے پرانا ماضی تو ہمارا ایک ہے ہی ہے نا. ہاں, یعنی کہاں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی تھی, کہاں بات یہاں تک آ گئی کہ پی ٹی آئی کے رویے کی وجہ سے اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بننے میں اس لیے پرابلم ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی اس میں اور پی ٹی آئی کے رویے سے مایوس ہے بیکاز آف دی ریزن یو جسٹ مینشنڈ. تو یہ ایک بڑا ایک تھینک یو سر, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ بھی ایک ویسے ثناءاللہ حسین آپ کی پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں, مولانا صاحب وغیرہ جو آپ کے قریب آ رہے تھے, وہ بھی آج اس سطح پر ہے کہ ان کے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہاں پی ٹی آئی بیٹھی اور پی ٹی آئی کے رویے سے ہمیں شکوہ ہے وہ جو انہوں نے بات کی.